بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 سال قبل ایمان لانے والا بادشاہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں 2 منزلہ گھر تعمیر کرنا۔ آؤ اس بادشاہ کا قصہ سن لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ طبع خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دیکھنے کے لیے نکلا۔ اس دورہ اس کے ساتھ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اپنے وزیر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں دور و نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھ موجودہ علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور فرمایا، مرض جسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادہ سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی علاب چڑھایا اور شہر کے ہر باشندوں کو 7 اشرفیہ اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو بادشاہ کے ساتھ موجودہ علماء میں سے جو کتب سماویہ کے عالم تھے انہوں نے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جو علامات کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو بادشاہ کو بتایا اور فیصلہ کیا کہ اب ہم اگلی ساری زندگی یہاں گزاریں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان بنوائے اور اس سے بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگا، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی۔ اور پھر اس بڑے عالم کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھے حتیٰ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مخلوق میں سب سے کم تر شخص طبع اول خمیری کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اور اگر نہ ملا تو میری شفاعت فرمائیے گا اور قیامت کے روز مجھے بھول نہ جائیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل ان کے 400 علماء کے خاندان کے اندر یہ خط محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد سے مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور یہ خط 10 بدس مع وصیت کے اس بڑے عالم
کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے تحویل میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو سب یہی چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو، جس گھر کے آگے یہ بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بنوایا تھا وہ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر اس گھر کے آگے بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ خط مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ وہ خط پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر 3 مرتبہ فرمایا نیک بھائی طبع پر آفرین ہے۔